السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 121 وَإِذْ غَدَوْتَ اور جب یاد کرو صبح سویرے رخصت ہوئے آپ من اہلک اپنے گھروں سے تبویو بٹھا رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ مورچوں پر للقتال جنگ کے لیے واللہ اور اللہ تعالی سمیع علیم سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ ابو سفیان نے جب دیکھا کہ بدر میں اس کے اپنے 70 مارے گئے اور شکست کا بدنما داغ لگا، اس نے مدینہ پہ چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ ایک بار میں اپنی انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کروں گا۔ وہ عورتوں کو بھی ساتھ لایا، اس کی بیوی ہندہ بھی ساتھ تھی، اور وہ شیرگاہ کے دف بجا کے لوگوں کو اشتعال دلاتی تھی کہ پچھلی جنگ میں ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور اس جنگ میں ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ احد کے مقام پہ وہ خیمہ زن ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے مشورہ کیا، کہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کہاں پہ جنگ کی جائے، تو سبھی نے کہا کہ مدینہ کے اندر۔ عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین ہے، اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے بھی یہی کہا، اور جتنے بھی نوجوان تھے وہ شہادت کے جذبے سے سرشار تھے اور سب چاہ رہے تھے کہ ہم اس جنگ میں شریک ہوں۔ پھر 7 شوال کو ہفتے کے دن سب مدینہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے، تو ابھی جا ہی رہے تھے کہ راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کے علیحدہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 1/4 سے بھی کم رہ گئی کافروں سے، اور ان کی جو پشت تھی وہ پہاڑ کی طرف تھی۔ وہاں پہ صفیں بنا دی گئیں۔ پہاڑ کا وہ حصہ جہاں سے دشمن کے حملہ ہونے کا خدشہ تھا، وہاں پہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سپاہیوں کا ایک دستہ دے کر کھڑا کر دیا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ چاہے ہم جیتے یا ہاریں، آپ نے یہی کھڑے رہنا ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر جو کہ ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو پرچم ملا تھا، اور ان کی ہی کوششوں سے مدینہ جو تھا وہ اسلامی ریاست بنا تھا۔ انہوں نے ہی حضور کو بلایا تھا، یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم یہاں پہ بےتاب ہیں، ہم یہاں پہ آپ کو اسلامی ریاست کا ماحول دیں گے۔ ان کے کہنے پر ہی حضور مدینہ تشریف لائے تھے، اور لشکر کا ایک حصے میں حضرت زبیر اور دوسرے میں حضرت منذر تھے، اور آپ نے اپنی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی۔ تو پہلے ہی حملے میں، جو پہلا ہی حملہ تھا، اس میں کفار کے قدم اکھڑ گئے تھے، وہ مسلمانوں کے حملے کی تاب نہیں لا سکے تھے، تو وہ بھاگ گئے۔ تو جو حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 سپاہی کھڑے تھے، وہ سمجھے کہ وہ کافر بھاگ گئے ہیں اور مسلمان جیت گئے ہیں، تو وہ فٹافٹ انہوں نے اپنا وہ جو علاقہ ہے وہ چھوڑ دیا۔ اگر کوئی مدینہ شریف گیا ہے تو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ وہ جو جگہ جہاں پہ حضرت عبداللہ بن جبیر کا لشکر کھڑا تھا، وہ تھوڑی سی پہاڑ سے ہٹ کے ہے، یعنی کہ اگر کوئی بہت بڑی چھلانگ لگائے نا تو پھر وہ پہاڑ تک جا سکتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ جیسے مورچے بنے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے یہ پولیس اسٹیشنز وغیرہ، ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے مورچے بنا کے نا، جیسے بلڈنگز پہ یا کسی اسکول کی عمارت میں یا کسی بھی سرکاری عمارت کے اوپر چھوٹا سا مورچہ بنا کے ایک بندے کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس طرح کا مورچہ تھا۔ اونچی سی جگہ تھی جہاں پہ 50 لوگ کھڑے تھے، اور وہ مسلمانوں کی سیکیورٹی کے لیے ہی کھڑے تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے سمجھایا کہ ابھی مال غنیمت کے لیے نیچے نہ اترنا، ابھی ہم دیکھتے ہیں کفار کہاں تک بھاگتے ہیں، لیکن چند آدمیوں کے سوا کسی نے بھی ان کی بات پہ کان نہیں دھرے، اور وہ نیچے اتر آئے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر پریشان تھے، اور خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ گھاٹی کا یہ جو حصہ ہے یہ تو خالی ہو گیا، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ اب لشکر اسلام میں انتشار پڑ گیا۔ ظاہر ہے جب دشمن سامنے ہو تو اس کا مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن جب دشمن پیچھے ہو تو ہم اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ تو اسی چکر میں عبداللہ بن کما اور عتبہ یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ کے چہرہ انور سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اور یہ افواہ اڑی کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر ہم شکل مصطفیٰ تھے، وہ شہید ہو گئے، تو افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب جب یہ ہوا تو صحابہ کے رہے سہے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ تو پھر جب کچھ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ صحابہ نے کہا جب حضور نہیں رہے تو ہماری زندگی کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں، تو ہم بھی لڑتے ہیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم عطا فرمایا تھا، جب ان کی شہادت ہوگی تو پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا، اور حضرت ابو دجانہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا فرمائی تھی، وہ حضور کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے اور ہر تیر اپنی کمر پہ روک رہے تھے، اور حضرت طلحہ تلوار کا ہر وار اپنے بازو پہ روک رہے تھے۔ یہ تھے حضور کے صحابہ جن پر ہم ہر درود میں سلام پڑھتے ہیں، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ حضور کی خاطر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ، مالک بن سنان، ان سب نے دشمن کے زبردست ریلے کو پیچھے ہٹایا۔ مسلمان لڑ رہے تھے، ان سب کو حضور کی سلامتی کی اطلاع ہوئی تو سب دوڑ کے حضور کے گرد جمع ہو گئے، اور کفار اپنی اونٹوں پر سوار ہو کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم اسے مجموعی طور پہ کفار کی فتح نہیں کہہ سکتے، لیکن مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور ان کے زخمی ہونے کی اطلاع نے مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کیا، اور جلیل القدر صحابہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مزار اقدس وہاں پہ سب سے لمبا 16 گز لمبی قبر میں آپ کا مزار اقدس ہے، اور آپ کی جسد اقدس کا مسئلہ بنایا گیا، آپ کے جسم مبارک میں سے دل گردہ وغیرہ نکالا، اور حبشی نے آپ کو نیزہ مارا تھا، اور جس سے آپ شہید ہوئے تھے، اور اس کی بیوی نے اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا، تو آپ کا اس لیے لقب سید الشہداء پڑا کہ جس کی جسم مبارک کا حال بے حال کر دیا جائے، تو اس لیے ان کو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کے چچا ہیں اور جان نثار تھے، اپنی جان پیش کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ پھر حضرت مصعب بن عمیر جنہوں نے مدینہ کی ہوم گراؤنڈ بنائی تھی، وہ شہید ہو گئے۔ بہت نقصان ہوا، 70 کے قریب ہمارے صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ سب صرف وہ اس دستے کی وجہ سے ہوا جس کی وجہ سے، ورنہ مسلمان جیت چکے ہوئے تھے، مسلمان فتح پا گئے تھے، لیکن یہ اس وجہ سے ہوا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جایا کرتے تھے شہدائے احد کے مزار پہ، ان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، ان کے اصال ثواب کیا کرتے تھے، تو ہم جو سالانہ ختم دلاتے ہیں یا چہلم کرتے ہیں، ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہدائے احد کے مزار پہ جاتے تھے، ہر سال جایا کرتے تھے۔ اور پھر جب دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے شہیدوں کے لیے رونے آتے ہیں، تو حضور نے پوچھا کہ حمزہ کے لیے کوئی رونے والی نہیں ہے؟ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا نہیں، تو حضور نے عورتوں کو بلایا کہ حمزہ کے لیے بھی کوئی روئے۔ آپ کوارے اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو پھر عورتوں نے ان کے اوپر بھی آنسو بہائے تھے۔ بین کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن آنسو بہانے سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اس طرح سے یہ غزوہ احد جو تھا وہ انجام پایا۔ آیت نمبر 122، اذ ہمت جب ارادہ کیا طائفتانی دو گروہوں نے منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ ہمت ہار دیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ ولیہما ان دونوں کا مددگار ہے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کے علیحدہ ہو گیا تو مسلمانوں کی تعداد میں ایک دم بڑی کمی آ گئی، تو قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور خزرج کے بنی سلمہ، ان کے دل میں میدان جنگ سے واپسی کا خیال پیدا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دستگیری فرمائی، انہوں نے بچا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی، ہم اس کے نزول سے بڑے خوش ہیں۔ ایک طرف ہمارے پھسل جانے کا خیال ہے، تو دوسری طرف واللہ ولیہما کی نوید ہے
کہ سچے مومن سے اگر کسی بشری کمزوری کے باعث کوئی غلطی ہونے لگے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے محبوب کے سچے غلام ایسی لغزش کر بیٹھیں کہ وہ میدان جہاد سے جب حضور کو ان کی سخت ضرورت ہے بھاگ جائیں۔ تو اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اللہ نے ان دونوں کو پھسلنے سے بچایا اور ان کو اس طرف رہنمائی کی کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جا کے ساتھ دے۔ اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ یہ ہے کہ پہلے اسباب بنائے جائیں، پھر اللہ کی طرف، اللہ کے ہاتھ میں دیا جائے۔ تو اسباب کو چھوڑ کے، ترک اسباب کو اگر ہم توکل کہیں کہ اللہ خود ہی بیٹھا کر دے گا اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ حضور کی سنت پہ اعتراض ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے کتنی محنت فرمائی تھی غزوہ احد میں، پہلے محنت کی تھی پھر توکل کیا تھا اللہ پر، تو اللہ نے ان کے توکل کی لاز بھی رکھی اور محنت کا پھل بھی ملا۔ لہٰذا اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کبھی کسی وجہ سے، کسی شیطانی یا جناتی حملے سے ہم بندہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، تو اگر اللہ اس کو بچا لے تو فوراً اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ مدد اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور یہ انسان خطا کا پتلا ہے، لغزش کا پتلا ہے، اس پر کسی بھی وقت کسی بھی چیز کا حملہ ہو سکتا ہے، نسیان کا حملہ ہو سکتا ہے، انسان ہوتے ہوئے بشری تقاضوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو بندے کو اپنے اسباب پورے رکھنے چاہیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، پھر اللہ اپنے بندے کو نہیں توڑتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا، ہم یہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، ہمارا اللہ پہ توکل کمزور ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں لیکن ہم توکل نہیں کرتے۔ محنت کر کے اللہ کے ہاتھ میں دے دی جائے بات، تو پھر وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔